مردوں میں ذرا شک کی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, میں نے دیکھا ہے تھوڑا سا جو ہے نا وہ شک کرتے ہیں, اور پھر وہ موقع بھی دے رہی ہے. تھینک یو. نہیں دے رہی ہے, موقع کہاں دے رہی ہے, موقع کیوں نہیں دے رہی ہے؟ پہلی والی بات ٹھیک ہے, دیکھیں کزن والا معاملہ جو ہے کہ وہ اس کی کال آ رہی ہے تو وہ ریسیو, تو یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہا ہے نا اس کا ہسبینڈ, اور پھر وہ نیبر سے کہہ رہا ہے کہ تم نہ ملو تو وہ مل رہی ہے. تو کیوں نہ ملے؟ مطلب وہ تھوڑا ڈیوبیس کیریکٹر ہے وہ. زہیب جی آپ دشمن بنا رہے ہو تم بہت سارے. اچھا یہ کزن والے معاملے پہ میں اف آئی مے, کیونکہ یہ میرے کچھ ریویوز بھی نظر سے گزرے تھے. اب ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جس بیک گراؤنڈ سے وہ آئی ہے, جس فیملی میں رہ رہی ہے, بچپن سے دونوں ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں, تو بے تکلفی کزنس کے درمیان اتنی ہوتی ہے. ہم اگین ہم چونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ڈراماز ہیں وہ چونکہ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ہم نے یہ ایک لائن کھینچ لی ہے کہ یہ کزن ہے, اس سے یہ 2 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھے گی, یہ میاں ہے تو اس کے قریب بیٹھے گی. میاں اس کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے لیکن یہ چونکہ کزن ہے یہ ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. بہت ساری لاتعداد فیملی ہیں, یعنی میں آپ جو اندرون شہر ہے, جو اس طرح کے علاقے ہیں جہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, وہاں پہ بے تکلفی کزنس کے بیچ میں بہت عام چیز ہے. یہ ایک مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ایک لائن کھینچ دی ہے, اور آؤٹ سائڈر کو برا ہی لگے گا. ہسبینڈ کوئی بھی ہو ویسے واقعی ان کو زیادہ تر لوگوں کو برا ہی لگتا ہے کہ کیوں بے تکلفی ہے. تو اچھا مجھے پتہ ہے آگے جا کے خضر یہ کہانی کہاں جا رہی ہے؟ کیا یہ ڈومیسٹک ابیوز تک جائے گی اور سیریس ہوگی, طلاق پہ بات جائے گی, یہ where will it go؟ اچھا یہ تو جب دیکھیں گے یہ تو آپ راز اگلوانے کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ نہیں, ڈومیسٹک وائلنس اس طرح کا نہیں ہے, which is great. اس سٹوری میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. میں نے او ایس ٹی میں نیل تو دیکھے, او ایس ٹی میں نے بروزز تو دیکھے, نیل تو دیکھے وہ نہیں نیل بالکل پڑے ہیں, اور آج کی ایپیسوڈ جو ہے اسی میں نیل پڑھیں گے, تو وہ آپ دیکھیں گی کہ وہ یعنی اس کو آئی وونٹ کال ڈومیسٹک وائلنس اس طرح سے جس طرح سے ٹپکلی ڈراماز میں ہوتا ہے, بٹ ہاں وہ اگین اس کا بیہیویئر چونکہ ذرا سا ایکسٹریم پہ ہے رضا کا, تو وہ کسی وجہ سے نیل پڑ جاتے ہیں, ناٹ انٹینشنلی. رضا کی ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی, وہ ایسا ہو جاتا ہے. اچھا اور کیسی ریٹنگ کیسی جا رہی, سوری آپ اپنی بات بتائیں پھر میں کہانی کا کیا. نہیں پلیز بتائیے. نہیں میں نے کہا ریٹنگ کیسی جا رہی ہے, پبلک کا ریئیکشن کیسا ہے, انٹرنیشنلی بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا آپ کو کیسا لگ رہا ہے, فیڈ بیک ہے, اینڈ آر یو ہیپی ود دا ویوز؟ جی اللہ کا شکر ہے کہ ویوز سب اچھے جا رہے ہیں, اور یعنی اگین 2-3 خواتین کے بھی مجھے میسیجز آئے, انہوں نے کہا کہ ہم ایگزیکٹلی یہی سچویشن بھگت رہے ہیں اس وقت. ایک نے تو کہا کہ آئی ایم کرنٹلی گوئنگ تھرو اے ڈیورس, اسی وجہ سے ہسبینڈ میرا. ویسے اس میں جو ڈیٹیلنگ ہے اس میں لگ رہا ہے کہ بالکل ریئل لائف سٹوری ہے, یہ کسی کی سٹوری بالکل کسی نے تحریر کر دی. کہانیاں وہی ہیں 3-4, لیکن پرفارمنس ڈائریکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا آپ نے یہ بھی خضر سنا کہ یہ ایک واقعی کسی یہ کتنا رائٹر کی کہانی ہے اصل میں, یہ صبا نے میرے خیال کسی پوڈ کاسٹ میں کہا, یہ کس کی کہانی ہے, اور وہ کیا نہیں بتانا چاہتی کہ میری کہانی. اچھا یہ ہاں یہ ہے, اٹس اے ٹرو اسٹوری. اب یہ کس کی ہے کہ آپ یعنی کلوز تو ہیں اس کہانی میں, کلوز تو ہیں کہ کس کی ہے, بٹ میں نے ان سے اجازت لی نہیں ہے کہ میں ان کا نام لے سکوں, تو آئی ڈونٹ نو. اچھا بس یہ بتائیں کہ یہ جو رائٹر ہیں, جو اس ڈرامے کی رائٹر ہیں, کہ ان کی کہانی تو نہیں, یا ان کے آس پاس کسی کے جاننے والی؟ اگین میرے پاس پرمیشن نہیں ہے, میں نے کسوٹی چل رہا ہے, کسوٹی شروع ہو گیا. کہہ رہے ہیں اگر کیونکہ جب کریکٹ انفارمیشن ہوگی تبھی بات کریں گے, ابھی آپ صرف سوچتے رہے کہ کس کی کہانی ہو سکتی ہے نا, کیونکہ اتنی خوبصورتی سے رائٹر نے لکھا ہے نا کہانی میں. صحیح, لیکن دیکھیں وہ اسی لیے ہٹ ہو رہی ہے, جیسے ہم نے پہلے کہا کہ لوگ ریلیٹ کر رہے ہیں. اگر ہر گھر کی نہیں ہے کہانی, تو میجورٹی طبقہ یہاں پر ایسا غریب متوسط طبقہ, یا پھر ایون ویل ٹو ڈو لوگ جو ہے, ان میں بھی وہ آرتھوڈاکسک سسٹم اور وہ سمجھ رہے نا آپ وہ ساری باتیں جس کے خلاف ظاہر خواتین کھڑی بھی ہوتی ہیں. تو اب لیکن بات یہ کہ انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ وہ کہیں آپ اس کو بلیم پوری طرح نہیں کر سکتے لڑکے کو, اس لیے لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے ڈیولپ ہو رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے. بالکل نہیں, یہ بات صحیح ہے. اور تھوڑا سا نا بھائی بھابھی کی بھی بات کریں گے,
یہ جو بھابھی ہے اس کو کیا بیماری ہے, مطلب بڑی, یہ الگ پتہ ہے وہ ہے نارسسسٹ, یہ بھی ہے ایک, اس کا بھی مسئلہ چل رہا ہے. جتنی پوزیسو وہ اپنے گھر کو, یہ تو چلو بیوی کے لیے پوزیسو ہے, وہ تو اینٹیں والا گھر کے لیے اتنی پوزیسو ہے کہ حد نہیں. اور کیا ماموں والا سین تھا کھانے والا. تو یہ بھابھی اور بھائی کی کیا سیٹنگ ہے, اور بھائی ڈرتا کیوں ہے اپنی بیگم سے اتنا, صفیہ سے؟ ڈرنے کا تو میرا خیال ہے پتہ نہیں, ہر یہ بات تو نارمل بات ہے, ہر بات مان لیتا ہے اس کی. بھائی یہ تو کوئی سوال نہ ہوا, ہر کوئی ڈرتا ہے اس میں, تو اس میں کیا بات ہے؟ بات پہ وہ چپ ہو جاتا ہے, بحث کر کے چپ ہو جاتا ہے, بات مان لیتا ہے. سب کا یہی حال ہے. کیا چکر کیا بھائی کا مسئلہ کیا ہے؟ بس وہ بھائی کا بھی کچھ ایسی ہے کہ وہ تو بیچارے فریختہ ہو گئے تھے, ان کو انہوں نے جال میں پھنسایا اپنے, اور بھائی نے کہا کہ جی جو آپ کا حکم ہو. تو بڑا اچھا ٹچ تھا, انہوں نے اپنے نام گھر بھی کرا لیا. تو یہ بھابھی لالچی عورت ہے نہیں؟ وہ تھوڑا سا اسی طرح ہی ہے کہ بھابھی جو ہے انہوں نے کچھ جو ہے نا بھائی کو پھنسا کے انہوں نے پیسہ دے کر, یعنی سارٹ آف گولڈ ڈگر ٹائپ ایک کیریکٹر ہے اس کا. اب وہ جب تک وہ ملکہ نئی تھی اور وہ اپنی ایک باؤنڈریز کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں وہاں تک محدود تھی, تو بھابھی نے کہا سب ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی بھابھی کو لگا کہ یہ میری ٹیریٹری کے اندر داخل ہو رہی ہے, تو وہ ایک دم سے وہی جیسے ملکہ کی ایک لائن بھی ہے کہ فوجی کی طرح وہ الرٹ ہو گئیں, تو وہاں پہ بھابھی جو ہے انہوں نے اپنی اتھارٹی دکھائی پہ. اور سینس وہ ہم نے اسٹیبلش بھی کی ہے بات کہ ایکچولی گھر بھی بھابھی کا ہی ہے, ان کے نام پہ ٹرانسفر ہو چکا ہے, تو بھابھی نے تو دھڑلے سے جو ہے اس کو پیچھے دھکا دے دیا ملکہ کو. یہ نہیں ہو سکتا, میری جات کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. میں نادیہ بیل می آؤٹ آن دیٹ, آپ دونوں سے میں کہوں گا, یہ میں نے ایک صبا قمر کی پکچر بھی دیکھ رہا ہوں, روتے ہوئے کوئی پکچر ہے ان کی, اب وہ اسی ڈرامے کی ہے میرے خیال سے, اور اس میں وہ کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ بوٹاکس اسمائل کر کے کچھ ہے, اس میں ڈاکٹرز بھی لکھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا لکھ رہے ہیں, وہ اسی ڈرامے کا ہے. تو کیا ہے یہ, میں تو ایز این آؤٹ سائڈر پوچھ رہا ہوں آپ سے, کیا یہ کیوں وائرل ہو رہی ہے پکچر؟ ان کی ایسی روتے ہوئے شکل ہے جس پہ بوٹاکس کرائنگ کچھ اس طرح کر کے لکھا ہوا ہے. شاید کوئی اگر تھوڑا سا فلٹر یا تھوڑا سا کوئی ایسا چیز ٹریٹمنٹ ہوتی, یہ تو کسی کا بھی, میرا فیس بھی ایسے ہے, سب لوگ بہت سارے ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ کا فیس آپ کو کسی شاٹ میں یا لائٹ کی وجہ سے, کسی بھی اینگل کی وجہ سے اتنا خوبصورت نہیں آتا کہ جتنا آپ چاہتے ہیں, ناٹ آل دا ٹائم, یا ڈائریکٹر دکھانا ہی آپ ایسے چاہتے تھے. کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ بہت سارے ایسے اینگلز یا لائٹنگ کسی پوائنٹ پہ ایسی ہو جاتی ہے, یعنی اور بھی بہت سارے ایکٹرز ہیں جو کبھی ہر ایک ایکٹرز پریفر کرتے ہیں کہ میرا اس پروفائل سے شوٹ ہو جائے, اس پروفائل سے شوٹ ہو جائے, یا تو وہ کچھ اینگل سوٹیبل ہوتے ہیں اور کچھ اینگل ظاہر ہے سوٹیبل نہیں ہوتے. تو بڑی دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی ایکٹر جو ہے وہ کسی ایسے اینگل سے شوٹ ہو گیا ہے کہ وہ وچ از ناٹ ویری فلیٹرنگ. تو میرا خیال ہے ادھر بھی یہی ہوا ہے, بٹ وہ ایموشنلی اتنا را سین تھا کہ اس کے ساتھ مجھے لگا کہ چھیڑخانی ہم نہ کریں, کیونکہ وہ تو ظاہر ہے کسی نے ایک اسٹل تصویر نکالی اور لگا دی, لیکن جب آپ ایک شارٹ دیکھ رہے ہیں, ایک فلو میں ایک چیز جا رہی ہے, اینڈ وین یو آر ہوپڈ کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے, تو دین obviously you ignore these kind of things. میں کہتی ہوں آپ کسی کو بھی روتے ہوئے دکھاؤ اور کوئی بھی شارٹ ایک دم سٹل لے لو, منہ عجیب ہی آئے گا, بالکل آئے گا. نہیں ہاں بہت زیادہ ہو رہی تھی, اس لیے میں نے پوچھا آپ لوگوں سے کہ بھئی یہ کیا ہے. اچھا آپ کو بے چینی نہیں ہوتی کہ یار یہ کیمرہ مین ایسے کر رہا ہے, میں کیمرہ لے لوں اس سے, ہے نا؟ نہیں I feel very blessed کہ میرے ساتھ جو ڈی او پی ہیں علی احمد, وہ he is brilliant. یعنی جو کہانی کا موڈ تھا اوور آل وہ انہوں نے بڑا اچھا کیری کیا, اور تھوڑا بہت جتنا میرا ایکسپیرینس ہے تو میں کبھی کبھی ان سے کہتا تھا کہ اگر ہم اس کو ایسے کر لیں ویسے کر لیں, تو ہی واز کائنڈ انف ٹو لسن ٹو می, اور بڑا انہوں نے ایگزیکیوٹ بڑی محنت کی ہے انہوں نے. جی زبردست ڈرامہ آپ نے بنایا ہے اور بہترین ایسے ہی کام کرتے رہیں. بہت شکریہ. خوبصورتی میں آپ کو بس خضر آخر میں بتا دوں, یہ وہ ڈرامہ ہے جب میں نے شروع کیا نا I couldn't stop, میں نے کام چھوڑ دیے اپنے, لیکن جب تک وہ 6 ایپیسوڈ ختم نہیں ہو گئے نا میں ہلی نہیں, اور اس کے بعد میں ڈھونڈتی رہی ہوں, مجھے پتا ہے اگلے ہفتے آنا ہے ایپیسوڈ, میں پھر بھی 5 دن ڈھونڈتی رہی کہ آ تو نہیں کہ اپلوڈ ہو گیا, حالانکہ پتا ہے کہ اگلے ہفتے آنا ہے, اور جیسے اپلوڈ ہوا آئی تھنک پرابلی جو شروع کے بس جو 3 لوگ تھے ان میں تھی, اتنا مجھے انتظار تھا ان کے ایپیسوڈز کا. تو ماشاءاللہ بس I love it, we love it, and thank you so much, آپ نے اتنی اچھی ہمیں پروڈکٹ دی ہے.
نہیں آئی ایم تھینکفل آپ سب کا، آپ لوگوں کو سب کو پسند آ رہا ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. Thank you, ایسے Khizr. اچھا All the کام best. کرتے رہے. بہت شکریہ خضر، آپ نے وقت دیا.